وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں سے ایک نئے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل ہیں، اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، اور آپ حضور کے جد امجد ہیں، حضور ہم سب کے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی جلیل القدر نبی ہیں، بڑے ہی اللہ کو پسندیدہ نبی ہیں۔ اگر ہم آپ کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہمارا سارا دین قریب ترین دین ابراہیمی ہے، اور ہر جگہ پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ان پر درود پڑھ رہے ہیں، اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کے گرد کر رہے ہیں، اگر مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کا پتھر ہے، اگر صفا مروہ کر رہے ہیں تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اگر قربانی کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا ہے جو آپ نے اونٹنی پر کھڑے ہو کے لگائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا اس گھر کا حج کرو۔ یعنی کہ جتنا ہمارا دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے، تو وہ ہمارے امام ہیں۔ یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ کن باتوں سے آزمایا گیا؟ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یا اللہ، ایک شخص اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اتنی سختی سے جھنجھوڑ کے آزمایا گیا ہو، اور وہ پھر بھی تیرا محبوب رہے، تیرا خلیل رہے، اور تیرا پسندیدہ رہے، اور تجھ سے کبھی شکوہ نہ کرے۔ تو آپ کو آزمایا گیا۔ آزمائش کیا تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ننھے منھے بچے کو بے آب و گیا باتی میں چھوڑا، اور اپنی بیوی کو۔ اب دیکھیں، اب جا کے حرم میں دیکھیں تو ابھی بھی وہاں پہ سبزہ اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مکے کے پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے۔ تو لاسٹ ایئر جو برف باری ہوئی ہے اس کے بعد سبزہ اگا ہے، جس کی وجہ سے میں لگ رہا ہے کہ قیامت کو اتنی زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے تھے تو وہ چٹیل پتھریلے پہاڑ تھے، اور مٹی بھی جو مکہ کی ہے نا، وہ پاؤڈر شیپ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا بربری سی ہے، اور وہ اڑتی نہیں ہے جیسے پاکستان میں پاؤڈر بن جاتا ہے اور بہت زیادہ اڑتی ہے نا، وہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آبادی میں، اس ویرانے میں، اس پتھر میں اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے حکم دیا چھوڑا، اور پوچھنا بھی کچھ نہیں، بتانا بھی کچھ نہیں، ایسے چھوڑ کے آگے۔ پیچھے حضرت حاجرہ بھاگی چلی آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہاں کوئی جانور پرندہ بھی نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کی زبان سے نکلتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے رک جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اور اپنا سر ایک دس ہلا کے کہتے ہیں ہاں، بس اتنا بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم وہیں جم جاتے کہ میرے رب کا حکم ہے تو حاجرہ بھی کھڑی ہوگی۔ اور کس دل سے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہوگا؟ 100 سال کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کو کہا جائے جنگل میں چھوڑ، لیکن رب کی آزمائش تھی، اور فَأَتَمَّهُ انہوں نے اس کو پورا کیا۔ پھر کیا کیا؟ ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ 1 مہینے تک آپ اس آگ میں رہیں، اور نمرود اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا ابراہیم علیہ السلام کسی باغ میں ہیں، حالانکہ وہ اس کی جلائی ہوئی آگ میں تھے۔ اور اس آگ کو اللہ نے گلزار بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کو بھی دکھایا گیا کہ وہ آگ ان کے لیے کیسے باغ بنی ہوئی ہے، اور اس میں وہ بردن و سلامن بنی رہی، ٹھنڈی بھی اور سلامتی کا باعث بھی بنی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بھی پورا کر دکھایا۔ پھر تیسری بار جب بیٹا جوان ہو گیا، اس کو ذبح کا حکم دے دیا۔ پہلے اگر کوئی عام شخص ہو، اگر کوئی ہمارے تمہارے جیسا ہو، تو ہم کہیں کہ یا اللہ بس
اتنی آزمائشیں کافی ہیں، مزید نہ آزما۔ پہلے ہی میں اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں تو میں کیسے اسے قربان کر دوں؟ لیکن خلیل تھے نا، دوستوں کی بات رکھی جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے دوست کی بات رکھی اور اس امتحان پر بھی پورا اترا، اور یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے اتنے صدیوں بعد ملا ہے، قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ بے شک بعد میں اللہ پاک نے انہیں بچا لیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو آزما لیا۔ کالا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک، میں آپ کو بنانے والا ہوں للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ اب جب ان ساری باتوں پر آپ پورا اترے ہیں، ان ساری آزمائشوں پر آپ پورا اترے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت عطا فرمائی۔ یعنی کہ کسی کو پرکھنا ہوتا ہے نا، آپ دیکھنے ہم نے کوئی ٹیسٹ، ہم نے کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہے، وہاں ہمارا انٹری ٹیسٹ ہو۔ اگر ہم نے ڈگری لینی ہے تو ہمیں امتحان سے گزرنا ہو۔ اگر ہم نے فوج میں جانا ہے، اگر ہم نے ایئر فورس میں جانا ہے، اگر ہم نے کہیں بھی جانا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، ہمیں پہلے وہاں پہ پرکھا جاتا ہے یہ کتنے پکے ہیں، ان کے پاس کون کون سی کیپیبلٹیز ہیں، کیا ٹیلنٹ ہے، کہاں تک یہ ہمارا ساتھ دے پائیں گے، کہاں سے یہ بھاگ جائیں گے۔ تو وہاں پہلے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا تھا کہ میرا ابراہیم کتنا پکا ہے۔ جب وہ اپنی چیکنگ میں، اپنے امتحانوں میں پورے اتر آئے اور شاباش لے لی، اے گریڈز لے لیے، تو اللہ پاک نے ان کو امامت عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلے ہمارے امام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ امام علی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کے بادشاہ بنے ہیں، اور قیامت تک جو ہے ہم ولایت کے زیر اثر رہیں گے۔ 11 امام آ چکے ہیں، 12ویں امام کا انتظار ہے، اور ہمیں 12 اماموں پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے جیسے ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پر ایمان رکھتے ہیں، وقدر خیر شر، جس طرح ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح ہمیں ان 12 اماموں پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ان میں سے ہم ایک امام کا بھی انکار کر دیتے ہیں نا تو دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ امامت ہے جو نبوت کے بعد کا سلسلہ ہے، اور یہ کسی کو نہیں ملی تھی، کسی شریعت میں نہیں تھی سوائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں۔ اس لیے ہم نے اس کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا سب سے پہلا امام بنایا گیا، اور ہمارا سارا دین ابراہیمی ہے۔ کالا، آپ نے دعا کی، عرض کی ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ آپ نے مجھے تو امام بنایا ہے نا، اب دیکھیں انہیں وہاں پہ بھی اپنی اولاد کی فکر تھی، تو یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ کالا، اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ اٹ مینس کہ میں دوں گا لیکن ظالموں کو نہیں دوں گا امامت۔ تو آپ دیکھیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کے امامت کے سردار ہیں، آپ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ تو وہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی نا، وہ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں پوری فرما دی۔ تو قیامت تک ولایت علی کے زیر سایہ اب ہم چلیں گے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن ولایت جاری ہے۔ تو لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک ہمارا وعدہ نہیں پہنچتا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو نہیں ملا، حالانکہ وہ بھی آپ کی اولاد میں سے تھے، بنی اسماعیل کو مل گیا جو آپ کی اولاد میں سے تھے، یہ امامت جس کی آپ نے دعا فرمائی تھی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت، اس گھر کو، مثابتاً، مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلاً، جائے نماز، وعہدنا، اور ہم نے تاکید کی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، کہ صاف ستھرا رکھنا، بیتیا، میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا جو کہ آدم علیہ السلام کے بعد کسی سے نہیں لیا تھا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، اور نئی عمارت کے لیے ابھی کوئی بھی، کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا، بے آب و گیا تھا، تو وہاں پہ کوئی رہتا نہیں تھا، تو لہٰذا نئی عمارت نہیں بنائی گئی تھی۔ بیت المقدس ہی مسلمانوں کا یا انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، اور بہت لمبے عرصے تک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بھیجا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے صدقے سے اس وادی کو دوبارہ آباد کیا جائے۔ تو آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب وہ جوان ہو گئے تو آپ چلے جائیں، تو وہ چلے گئے، اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اللہ پاک نے اس گھر کو مرکز بنایا، یعنی کہ اگر ہم پوری دنیا کو پرکار کے ساتھ، اپنی زمین کو پرکار کے ساتھ اگر ہم ایک گول سا نقشہ کھینچتے ہیں نا، گول دائرہ بنائیں، تو اس کا مرکز جو ہے نا وہ خانہ کعبہ بنتا ہے۔ بالکل مڈ آف دا ورلڈ ہے وہ اس ٹائم، دنیا کی سب سے درمیانی مقام پر خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ ساری دنیا کا دل ہے، ساری دنیا کا مرکز ہے خانہ کعبہ۔ وہ امن اور امن کی جگہ اس لیے ہے کہ باہر جتنی مرضی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھی نا، اگر دشمن بھی خانہ کعبہ کے اندر بنا لے لیتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ عرب جو تھی وہ جڑ قوم تھی، اور وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر آ کے خود کو محفوظ کرتے تھے۔ وہ امن ہے، وہ امن کی جگہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد جو واقعات ہوئے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ کوئی منافق خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے نا، تو اس کو خانہ کعبہ کا بھی خیال نہیں کرو، قتل کر دو۔ بعد میں بہت سارے فتنوں نے جب سر اٹھایا تھا تو یہ بھی، اور اب تو الحمدللہ کوئی بھی غیر مسلم دونوں حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتا، دونوں جگہ نہیں جا سکتا۔ تو وہ امن کی جگہ تھی، ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اردو زبان میں بھی مصلی کہہ دیتے ہیں، بھئی مجھے مصلی پکڑا دیں، تو مصلی صلی سے نکلا ہے، صلی کا مطلب ہوتا ہے درود پڑھنا۔ اور یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پتھر اللہ پاک نے آسمان سے عطا فرمایا تھا، جس پر آپ کھڑے ہوتے تھے، اور وہ پتھر جو تھا وہ جتنا اونچا ہونا تھا وہ اونچا ہوتا تھا، جتنے خانہ کعبہ نے چوڑا ہونا تھا وہ اتنا چوڑا ہو جاتا تھا، جتنی اس کی یعنی کہ وہ اسکوائر شیپ میں نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ریکٹینگل میں ہے، یعنی کہ مربع چوکور نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جس سائڈ پہ اس کا دروازہ ہے وہ والی سائڈ تھوڑی سی زیادہ چوڑی ہے، اور جس سائڈ پہ مزاب رحمت ہے نا وہ والی سائڈ تھوڑی کم چوڑی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ پاک نے اس کی ترتیب دینی تھی وہ بنایا، اور وہ اس پتھر کو سمجھایا ہوا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے، اور مٹی اور گارے کی وہ جو لیپ سا بنا دیتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہو کے اس پتھر کے اوپر، تو اس کو اونچا تک، جہاں تک اس میں اونچا ہونا تھا اس کو لے گئے تھے، اور جتنا اس میں چوڑا اور جتنا اس میں ہونا تھا وہ سارا اپنی ترتیب سے تعمیر کر لیا تھا۔ تو یہ جنتی پتھر تھا، اور اللہ پاک نے اس کے تعمیر ہو جانے کے بعد جو جنتی وہ پتھر تھا اس کو مقام ابراہیم پر رکھا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس پتھر کو اس شیپ میں سنبھال دیا گیا، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں محفوظ کر دیا گیا۔ اور آج بھی وہ پتھر مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں آ کے زیارت کرتے ہیں ان قدموں کی، جن قدموں کے نشان جو ہے نا اس پتھر پہ ثبت ہیں، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاؤں رکھے تھے اور وہ نرم ہو گیا تھا۔ یعنی کہ اللہ والوں سے چیزیں جڑتی ہیں نا تو وہ نرم ہو جاتی ہیں، ان کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں سے جڑ جائیں تو ہم بھی ذرا جو سخت دل ہے نا ہم تھوڑے نرم ہو جائیں گے، ہمارا بھی کوئی حال بہتر ہو جائے گا، ہمارے دلوں کی سختی دور ہو جائے گی۔ اس مقام کو مقام ابراہیم بنا دیا گیا، اور طواف کے بعد وہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے لازماً حکم عطا فرما دیا گیا۔ وَأَحِدْنَا، اور اب جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں نا فجر سے عشاء تک وہ اسی مقام پہ ہوتی ہیں، مقام ابراہیم پر۔ قاری صاحب جو کھڑے ہوتے ہیں، امام کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جائے نماز اس کو بنا دیا گیا، نماز پڑھنے کی جگہ اس کو سیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا
کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ اتنا صاف ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں اور کسی کے پاؤں میں سے بھی مٹی نہیں اندر آتی، اور کچھ بھی وہاں پہ کھانے پینے والی چیز اندر داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ صفائی ہے کہ چل رہے ہوتے ہیں تو فرش پہ اپنا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اتنا صاف اور ستھرا پرانا بنا ہوا ہے، وہ کون سا آج کل کا بنا ہے، لیکن اس کی صفائی اور ستھرائی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جو آرڈر جاری کیے تھے وہ تا قیامت جاری ہے، اور وہ ہمیشہ صاف ستھرا ہی رہے گا۔ اور وہ طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے ایسے ہی مرجع خلائق اور امن کی جگہ اور مرکز بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اتنی پیاری پیاری وہاں کی یادیں اور باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وارزق، اور عطا فرما، اہلہ، اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھل، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، کالا، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فامتعہ، تو میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً، تھوڑا عرصہ، ثم اضطرہ، پھر اسے مجبور کروں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، فبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پہ پھر انہوں نے دوسری عرض فرمائی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، یعنی کہ سارے ہی جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نا، یہاں پہ آ کے امن میں آ جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور پھر اس شہر کو، باشندوں کو پھل دے۔ اور یہاں بھی انہوں نے عرض کر دی، مولا جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اسے بھی دوں گا، فائدہ اٹھانے دوں گا ان پھلوں سے، یعنی کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ بھی میرے پھل کھا سکیں گے، میرا رزق کھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، ہر طبقہ فکر سے، اپنے ہر بندے سے وہ ایک جیسی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، سب کچھ اللہ نے کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی، لیکن وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچے سے۔ تو وہ رب جو سارے ہی بچوں کو بنانے والا ہے، ساری ہی مخلوقات کو بنانے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اصل میں خالق تو ہے ہی وہی، تو وہ اپنے سارے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تبھی تو سب کو رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، گھر بار بھی دیتا ہے، جائیدادیں بھی دیتا ہے، ان کو دنیاوی ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے، پھر ان کو موقع بھی دیتا ہے ہدایت کے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس کوئی ہدایت پہنچانے والا نہیں پہنچا، لیکن بندہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں جو تھیں وہ قبول ہوئیں، ایک تو وہ شہر امن والا ہو گیا تاکہ قیامت وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، خلاف اخلاقیات بات نہیں ہوگی، اور قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اور دوسرا پھل دے۔ پھلوں سے مراد ہے، پھل ہی ہیں اگر ہم ظاہری معنی لیں تو پھلوں سے مراد اسلام روز بروز ہونے والی ترقی بھی ہے، یعنی کہ جو پودا اللہ پاک نے لگایا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچا، پھر حضور کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے اس کو تناور درخت بنایا، اور آج اس کا پھل پوری دنیا میں ہے کہ سارا ہی اسلام وہیں سے پھوٹا تھا اور آج پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ اور اس کے باشندوں کو پھل دینے سے مراد جو ظاہری معنی وہ یہ ہے، پوری دنیا میں جتنا بھی اے لیول کا پھل ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے یہی پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مانگ زیادہ ہے، یہاں پہ زائرین زیادہ ہیں باقی جگہوں کی نسبت، اور کبھی بھی حج تو اپنے وقت پہ ہوتا ہے لیکن عمرہ بند نہیں ہوا کرتا تھا یہ کرونا آنے سے پہلے،
اور یہ صرف جو محرم کے چند دن ہوتے تھے محرم سفر کے، اس میں یعنی کہ محرم میں بھی فلائٹیں واپس جا رہی ہوتی تھی، لیکن محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں ویزا کھل جاتا، اور ربیع الاول سے لے کے محرم تک یہ ایک لمبی ان کی ڈیوٹی ہے کہ جس میں وہ لاکھوں زائرین کو سنبھالتے ہیں اور ان کے ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا ارینج کرتے ہیں، اس میں یہ پھل بھی ہیں۔ تو پوری دنیا سے ہر علاقے کا بہترین پھل اور اے لیول پھل وہ جاتا ہے حرم شریف میں۔ تو اس آیت سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہر قسم کا پھل اس شہر کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تو ایمان لے آئے گا اللہ اور آخرت کے دن پر تو وہ دونوں جہانوں کے کھا لے گا، لیکن جس نے کفر کیا اس کو بس اسی دنیا کا پھل کھانا ہوگا، آخرت میں اسے مجبور کر دوں گا دردناک عذاب کی طرف، بڑے عذاب کی طرف، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم